یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، اننی فی بیر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات گرامی قدر، آج مجھے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کا سبق دیا، اور سب سے پہلی بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ مومن صدقہ دیتا ہے اور کوئی بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب اور اس کی علت کیا ہوتی ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں مفلس ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، اس وجہ سے کسی مدرسے کے اندر یا کسی مسجد کے اندر یا کسی ضرورت مند کو یا کسی حاجت مند کو اگر میں پیسہ دوں گا تو میرا نقصان ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گارنٹی لی اور ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو صدقہ ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ یعنی جب بھی صدقہ دیتے رہیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صدقہ دینے کے بعد مال کے اندر کمی آ جائے۔ اب بظاہر تو انسان کہے گا دیکھو جی میرے پاس اگر 2 3 4 بھیڑیں تھیں اب وہ کم ہو گئیں، 2 4 بکریاں تھیں وہ بھی کم ہو گئیں، بھینسیں تھیں وہ بھی کم ہو گئیں، بینک بیلنس تھا اگر میں نے 1000 روپیہ دے دیا تو کم تو بظاہر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور دیے ہیں یا پیسہ دیا ہے یا زمین دی ہے یا دولت و ثروت دی ہے، تو یہ دینے والا بھی اللہ ہے اور بڑھانے والا بھی اللہ ہے اور کم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد مال کم ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور پھر دوسری بات جو نبی مکرم علیہ السلام نے بتائی وہ یہ، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ معاف کرنے کی بنیاد پر انسان ذلت کا شکار ہو جائے، معاف کرنے کی بنیاد پر انسان ذلیل ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی کی لڑائی ہو جائے یا ان کے درمیان انتشار ہو جائے یا اختلاف ہو جائے یا کہا سنی ہو جائے، شکر رنجی ہو جائے، اس کے بعد پھر انسان دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ صلح کرنا، اس کے ساتھ بات کرنا۔ اب اللہ جانے یہ مسئلہ میں کتنی بار سناؤں، کتنی بار بتا چکا ہوں کہ یہ سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادا ہے، اس کے باوجود یہاں تقریر شروع ہوتی ہے، سامنے آ کر کے نماز نیت لیتے ہیں۔ بھائی یہ مسئلہ میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ جب یہاں کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادا ہے۔ یہ سنتیں دائیں بائیں پڑھا کریں اور اس کے بعد آ کر کے یہاں بیٹھا کریں، سامنے کھڑے مت ہوا کریں۔ کتنی بار یہ مسئلہ بتاؤں گا، آج جو میں اکثر دین بہت بڑا ہے اور کئی مسائل کے اوپر ڈسکس کرنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر جو سامنے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ جو آپ ایک دوسرا آپ کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو مسئلہ نہیں بتاتے، آپ بھی گنہگار ہوں گے اور سخت ترین گنہگار ہوں گے۔ آپ کو یہ مسئلہ بتا کر کے بتا دینا چاہیے کہ دائیں بائیں سنتیں پڑھو، اس کے بعد آ کر کے یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب اللہ جانے یہ ہماری قوم کیا کھا پی کر کے آتی ہے، نہ ان کو کوئی ہوش ہے، نہ سمجھانے کا کوئی اثر ہے۔ ایک مسئلہ، بس ایک ہی مسئلہ رہ گیا، اسی کو بار بار بتایا جائے۔ آخر دین بہت بڑا ہے بھائی، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کر پیرا ہونا ہے۔ تو ایک بار جو بات سن لیں اس کے اوپر عمل بھی کیا کریں، ورنہ سننے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو کہ الا عزا،
کہ جو بندہ دوسرے کو معاف کرتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ذلیل ہو جائے یا ذلت کا شکار ہو جائے، معاف کرنے والے کی عزت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اس کی عزت بڑھ دی جاتی ہے، اور وہ عزت اللہ تبارک و تعالی زیادہ فرماتا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو عاجزی انکساری اختیار کرنا، کیونکہ اکڑ بڑی بری چیز ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عہدہ لے لیتا ہے، جو اکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رتبہ لے لیتا ہے، جو اکڑتا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ مقام واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قصہ ابلیس کیا ہے کہ شیطان، اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، 7ویں زمین کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، وہاں سے عبادت کرتے کرتے یہاں، اور یہاں سے آسمان، اور پھر وہاں سے جنت کے اندر پہنچا، اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا، تو نہ اس کے پاس رتبہ رہا، نہ مرتبہ رہا، نہ جنت رہی، نہ مقام رہا، اور نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب اس کے پاس رہنے دیا، وہاں سے لعنت کا توق ڈال کر کے زمین کے اندر پھینک دیا، اور یہاں سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اکڑ ہے یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو اکڑ، اس کو عربی زبان میں تکبر کہتے ہیں، جو باب تفاعل ہے، اور اس کی ایک خاصیت تکلف آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ در حقیقت بڑا نہیں، وہ زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانا چاہتا ہے، تو اس کے مقابل، یعنی تکبر کے مقابل یہ تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، کہ یعنی اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے نہیں مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، علم والے دوسرے ہیں، اگر کوئی عہدے والا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ جن کے پاس عہدہ نہیں یہ تو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی دوسرے بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی و انکساری ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن عاجزی اور انکساری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اسے مقام عطا فرماتا ہے، اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور میں کہتا ہوں زمین بدل سکتی ہے، زمان بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، واقعات بدل سکتے ہیں، زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ جب آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ عاجزی و انکساری کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، جو معاف کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جو آدمی صدقہ و خیرات کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اس کا مال بڑھ جائے گا صدقہ و خیرات کرنے سے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن صدقہ دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو بندہ مومن صدقہ دیتا ہے، تو جس کو صدقہ دیا جائے، یعنی یہ صدقہ دینے والا اور محتاج صدقہ لینے والا، یہ صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے اور محتاج صدقہ لیتا ہے، بظاہر ان دونوں ہاتھوں کے درمیان کوئی تیسرا ہاتھ نہیں ہوتا، ایک دینے والا دوسرا لینے والا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَاهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، کہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ رقم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتی ہے، خدائے قدوس کے دست قدرت کے اندر وہ مال جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے کے بعد پھر وہ سائل کے ہاتھ میں وہ مال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، بظاہر جو ہمارے ہاتھ ہیں ان سے اللہ پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی باقی ساری چیزیں ہیں ان کی قبولیت میں پھر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جو صدقہ ہے یہ ایسی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے کہ ادھر بندہ صدقہ نکالتا ہے اور سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور
پھر ایک اور بات ہے، کچھ لوگوں کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے اپنی محتاجی کو انسان چھپائے رکھے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہونے کے لیے، غنی ہونے کے لیے وہ دوسروں سے سوال کرتا ہے، یعنی کسی سے ادھار پیسے لے لیتا ہے، کسی دوسرے سے مانگ لیتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا، اپنا پیسہ ہونے کے باوجود دوسروں سے لے کر کے خرچ کرنے کی یا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بندہ ایسا کرے گا تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کبھی بھی وہ غنی، کبھی مالدار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہمیشہ وہ بندہ محتاج رہے گا۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام کی تقریر کے یہ الفاظ آپ سنیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ جس وقت انسان کہ بدن سے جان نکلنا شروع ہوگی، پھر ہر ایک آدمی جب فرشتوں کو دیکھے گا وہ توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع بھی کرے گا، لیکن موت کے ٹائم فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لانا یہ خدائے قدوس کی بارگاہ میں معتبر اور قبول نہیں ہے۔ یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاتھ عطا فرمائے، بدن کے اندر جان عطا فرمائے، ذہن کے اندر فہم و ادراک کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ پاک پروردگار عالم کی طرف رجوع رہے، وہ گناہوں سے دور رہے، بے حیائیوں برائیوں سے دور رہے، وہ نماز روزے زکوٰۃ و حج کی پابندی کرے، وہ عبادت و ریاضت کی پابندی کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی قد و کاوش اور محنت و مشقت کرے۔ اور وہ آدمی جب یہ کرتا رہے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اس دنیا کو ہم نے بڑا کچھ سمجھا ہے، اس دنیا کو ہم نے بڑا عظیم سمجھا ہے، اس دنیا کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھا ہے، بڑی مختصر دنیا ہے، کوئی حقیقت، کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جس وقت دنیا سے ہم اور آپ سارے چلے جائیں گے نا، آخرت کے مقابلے جب دنیا کو دیکھیں گے سوائے خواب کی یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ایک تو اس میں حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، اناد نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، بے حیائیاں نہیں کرنا، برائیوں کے اڈے قائم نہیں کرنا، اور ان ساری چیزوں سے اور ان سارے کاموں سے بچ کر کے رہنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کی لذت اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ ورنہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے یہ سارے کے سارے اگر کام کیے تو سمجھ لیجئے کہ پھر آخرت کے اندر دردناک اور سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہماری برداشت سے باہر ہے۔ تو پہلا سبق جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو دیا وہ یہ ہے کہ لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کرو، اور دوسری چیز وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا، اور اسی طریقے سے مشغول ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرصت کے اوقات اور فرصت کے لمحات جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر نیک عمل کر لینے چاہیے، اچھے کام کر لینے چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ انسان اگر مسجد کے اندر آنے کا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو اس وقت کو غنیمت سمجھے، انسان کو جماعت کے ساتھ اگر آنے کا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو اس کو بھی غنیمت سمجھے، انسان کو روزہ اور نماز اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمایا تو ان سارے اوقات کو عظیم ترین خدا کی نعمت سمجھ کر کے نیک عمل کر لینے چاہیے۔ محشر کے میدان میں انسان بڑا محتاج ہوگا نیک اعمال کا، اس وجہ سے اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیک عمل کیے جائیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اپنے خدائے قدوس کے ساتھ تم صلح کر لو، خدائے قدوس کا قرب حاصل کرو، خدا تک پہنچو۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ذکر کے ذریعے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ وہ ذکر کس طریقے سے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کثرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، استغفر اللہ العظیم، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اور
پھر وہ ساری کی ساری دعائیں یاد کی جائیں، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، اور اسی طریقے سے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں اس وقت کی دعا، اور اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، اور پہاڑ پہ چڑھنے کی دعا، پہاڑ سے اترنے کی دعا، اور صبح ہونے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں بھی انسان کو یاد کرنی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے، اور ان کو آپ نے ورد زبان رکھے کہ جو کام بھی ہمارا ہو اللہ کے ذکر سے ہو، ہمارا کھانا خدا کے ذکر سے، ہمارا پہننا اللہ کے ذکر سے، ہمارے کپڑے اتارنا اللہ کے ذکر سے، کپڑے پہننا اللہ کے ذکر سے، کھانا ہٹے تب اللہ کا ذکر کیا جائے، کھانا کھا چکے تب اللہ کا ذکر کیا جائے، پانی کا گلاس آئے تب اللہ کا ذکر کیا جائے، پانی پی لیا جائے تب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو بندہ مومن یہ دعاؤں کے ذریعے جب خدائے قدوس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نزدیکیاں عطا فرماتا ہے، اپنا قرب اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ کہ لوگو تم صدقہ دیا کرو، چھپا کر کے بھی صدقہ دو اور اعلانیہ بھی صدقہ دو، لوگوں کے سامنے بھی صدقہ دو، اور پھر تم دونوں طریقے سے صدقہ دینے کے لیے ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی چھپا کر کے صدقہ دیتا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں رہے، وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ نیت ہو، اور جو آدمی اعلانیہ صدقہ دیتا ہے اس کی نیت یہ ہو میں دوں گا، دوسرا دیکھ کر کے دے گا، اور جب دوسرا دے گا تو یہ ایک میرے عملی طور پہ دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینا ہے۔ لہٰذا صدقہ یہ ایسی عبادت ہے، اس کو اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور چھپا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ اب جو بندہ مومن صدقہ دے گا اسے ملے گا کیا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترزقو، پہلی چیز یہ ہے کہ روزی تم دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری رزق کے اندر، تمہارے روزگار کے اندر کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس طریقے سے رزق کے اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز وَتُنْصَرُوا، کہ تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی غیب کے خزانے سے جب تم کسی مصیبت کے اندر ہوگے، پریشانی کے اندر ہوگے، ان پریشانیوں کے وقت کوئی پڑوسی آپ کی مدد کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ حضرات گرامی وقار، بس ایک حدیث پاک آپ حضرات کی بارگاہ میں اور پیش کر کے اس کے بعد میں خلاصے کے طور پہ چند باتیں آپ حضرات کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ایک طویل حدیث ہے، ایک سفر کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ اے معاذ ابن جبل کیا میں خیر کے دروازہ نہ تمہیں بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ خیر کا دروازہ کون سا ہے؟ وہ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ خیر کا دروازے کا پتہ ہوگا نا، پھر اس دروازے سے داخل ہونے کا نمبر آئے گا، پھر اس دروازے کے اندر ہمارا دخول ہوگا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ یہ صدقہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے، اور یہ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو اس طریقے سے صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو صدقہ ہے، یہ صدقہ خدائے قدوس کے غضب کو اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور دوسری چیز
یہ یہ صدقہ جو ہے یہ میتۃ السوء یعنی بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اب بری موت سے یعنی اس انسان کی موت بڑی اچھی ہوگی جو اس دنیا کے اندر صدقہ دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس صدقے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، یعنی صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، صدقہ برائیوں کو ختم کرنے والا ہے، صدقہ خدائے قدوس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، صدقہ برے خاتمے سے انسان کو بچانے والا ہے، اور صدقہ حوادثات زمانہ سے انسان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور بھی بہت سی فضیلت و عظمت ہے۔ لہٰذا ایک دو باتیں میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں، یہ اپنے پلے باندھ کر کے جانا ہے اور آج کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ماں باپ پریشان بھی بسا اوقات رہتے ہیں، یہ گاڑی کے اوپر سوار ہو گئے بچے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور بہت سے اس طرح کے حادثے ہوتے بھی ہیں۔ تو میری یہ گزارش رہے گی کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کے بچے اسکول میں جائیں یا سفر میں جائیں، اسکول میں جانے سے پہلے یا سفر میں نکلنے سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے زمانے میں کسی کو غریب نہیں بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے جو جس کی حیثیت ہو، جب بچے اسکول جائیں ان کی طرف سے بطور صدقہ یہ الگ آپ ایک جیب کے اندر یا کسی چیز کے اندر یہ پیسہ آپ رکھ لیا کریں، اور اسی طریقے سے آپ جب بھی سفر میں اپنے گھر سے نکلیں 10 روپے 20 روپے کا ایک نوٹ الگ جیب کے اندر رکھ لیا کریں، اور اسی طریقے سے جو بھی آپ کام کریں بلکہ ہر دن، اور اگر ہر دن نہ ہو سکے تو پھر آپ مہینے کی ایک روٹین بنا لیں کہ ہر مہینے میں بطور صدقہ مجھے 100 روپے 200 روپے یا 500 روپے جو جس کی حیثیت ہے، اگر 1 روپے کی ہے تو 1 ہی روپیہ، اگر 1000 کی حیثیت اللہ نے کی ہے تو 1000 روپیہ ہر مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ صدقہ نکالا کریں، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرمائے گا، رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ اب یہ احادیث مبارکہ ان کا جو درس دینا ہے نا، وہ صرف واحد اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں کو ان ساری چیزوں کا فائدہ ہو۔ اب یہ احادیث مبارکہ کے اندر جب اتنی فضیلت و عظمت ہے تو اب وہ صدقہ، اب یہی نہیں، یعنی بہت سے ہمارے احباب یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ صدقے کے اندر کوئی جانور دیا جائے، نہیں کوئی ضروری نہیں، کوئی جانور دے دیتا ہے اچھی بات ہے، اور اگر کسی کی اتنی استطاعت نہیں تو جانور نہ بھی دے تو وہ پیسہ بھی دے سکتا ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے، غلہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اس کا مستحق کون ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سب سے جو بہتر جگہ ہے صدقہ دینے کی وہ ہے اسلامی مدرسوں سے بہتر جگہ روئے زمین پر آج کے زمانے میں صدقہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یقینی طور پہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہاں مستحق لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں جب آپ کا صدقہ جائے گا نا اور وہ بچوں کے اوپر استعمال ہوگا تو آنے والے عذابوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کے اوپر خصوصی طور کے اوپر آپ عمل کیا کریں، اور اسی طریقے سے جیسے جمعے کے دن میری گزارش رہے گی، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ہر آدمی بطور صدقہ اور بطور صدقہ نافلہ، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے۔ صدقہ نافلہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ صدقہ نافلہ وہ سید کو دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ مسجد کے اندر لگ سکتا ہے، صدقہ نافلہ غنی کو بھی لگ سکتا ہے، یہ تو صدقہ نافلہ کی بات ہے۔ اور دوسرا جو منت کا صدقہ ہوتا ہے وہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، لیکن جو صدقہ واجبہ صرف فقراء و مساکین اور قرآن حکیم نے جو اس کے ساتھ مقامات بتائے ہیں انہی کے اوپر وہ خرچ ہوتا ہے، ان کے علاوہ نہیں۔ اس لیے میری گزارش رہے گی ہر جمعے کو آپ بطور صدقہ، جب مدرسے کا چندہ ہوتا ہے نا تو ہر آدمی اس کے اندر کوشش کرے 1 روپے سے لے کر کے 1000 روپے تک بطور صدقہ اپنے مال و جان اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ مدرسے کے اندر ضرور چندہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور خدائے قدوس جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں ان سب کی عزت و آبرو کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اب ایک حاجت مند عورت ہے اور وہ گیٹ کے اوپر ہوگی، ادھر گرسائی علاقے کی رہنے والی،
اس کے بھی کچھ اپنے پریشانیاں ہیں، تو بہرحال آپ واپس جا کر کے تحقیق کر کے آپ ضرور ان کی بھی مدد کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔